بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته أهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير۔ حدیث نمبر 213 ہے، جو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا اصل نام صدا تھا۔ ابو امامہ ان کی کنیت ہے، اسی سے یہ جانے اور جاتے ہیں، مشہور ہیں۔ جلیل القدر اور اکابر صحابہ میں سے ہیں۔ یہ اس وقت مسلمان ہوئے جب مخالفین کا زور تھا، لوگ اسلام سے دور تھے، بالکل ابتدا میں مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں۔ ان کی خاص وصف یہ تھا کہ حدیث کو بیان کرنے اور حدیث کی تبلیغ و تعلیم کا بڑا شغف رکھتے تھے۔ جہاں کہیں 2-4 آدمی جمع ہو جاتے تو حدیث بیان کرنا شروع کر دیتے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے خدائی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں پہنچیں، وہ حدیثیں ہم تمہیں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر ہوا۔ ان میں سے ایک عابد، دوسرا عالم تھا۔ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عالم کو عابد پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ عابد وہ جو فرائض واجبات کے بعد نفل عبادات کا بڑا اہتمام کرتا ہو اور کثرت کے ساتھ اس کو نفل نمازوں کا، نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہو، اور عالم وہ جو فرائض واجبات کے بعد درس و تعلیم میں، تدریس میں لگ جاتا ہو، لوگوں کو خیر کی، بھلائی کی اور اچھائی کی باتوں کو سکھانے، سمجھانے میں اپنا وقت صرف کرتا ہو۔ تو ان دونوں میں افضل کون ہے، فوقیت فضیلت کون رکھتا ہے، یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھی۔ کون افضل ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مسئلہ آیا، بات آئی۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، عبادت گزار پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا پر، تم میں سے ایک ادنا امتی پر جس طرح مجھے فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، ایسے ہی ایک عالم کو عابد پر فضیلت حاصل۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ان اللہ وملائکتہ اہل السماوات والارض، کہ اللہ بھی اور فرشتے بھی، بلکہ تمام آسمانوں کی مخلوق اور تمام زمین کی مخلوق، حتی النملۃ فی جحرها، یہاں تک کہ ایک چونٹی اپنے بل کے اندر، وحتی الحوت، یہاں تک کہ سمندروں میں موجود مچھلیاں بھی، لیصلون علی معلم الناس الخیر، اس آدمی کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی، بھلی باتوں کی تعلیم دیتا ہو، لوگوں کو خیر کی باتیں سکھلاتا ہو۔ یہ ساری احادیث مبارکہ چونکہ علم اور علماء کی فضیلت سے متعلق چل رہی ہیں، تو یہاں پر بھی اس عالم اور عابد کا ذکر کیا گیا جس کو علم نہیں ہے لیکن نفلی عبادات میں بہت وقت لگاتا ہے، نفلی عبادات کا بڑا اہتمام ہے، اگرچہ یہ اپنی جگہ اجر و ثواب والا عمل ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے علم کو، چونکہ علم اللہ کی خاص صفت ہے، جس کو اللہ یہ عطا کر دیتا ہے تو اس کو عام نفلی عبادات پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہو جاتی۔
فضائل اعمال وغیرہ کے اندر بھی ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ علم کا ایک باب سیکھ لینا، ایک مسئلہ سیکھ لینا، یہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو جو آدمی علم کا ایک باب سیکھ لیتا ہے وہ اس کا عالم کہلاتا، لہذا وہ اپنے اس علم کے مطابق عمل کرے اور اپنے وقت کو فرائض واجبات کے بعد نفل کے مقابلے میں دیگر علم کو سیکھنے میں، علم کو حاصل کرنے میں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں صرف کرتا ہے، تو یہ دیگر نفل عبادات کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے نفل عبادات کے مقابلے، لہذا ایک آدمی نوافل پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ اجر و ثواب اور عمل کر رہا ہے، لیکن ساتھ دوسرا آدمی کسی درس کے اندر بیٹھا ہوا کچھ سیکھ رہا ہے، درس قرآن سن رہا ہے یا حدیث کا درس سن رہا ہے، قرآن کا اور حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے، تو یہ اس نفل کے مقابلے میں زیادہ فضیلت اور فوقیت رکھتا۔ تو فرمایا کہ ان دونوں میں بالکل ایسی ہی فضیلت ہے جس طرح کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میری ایک ادنا امتی پر، مطلب اس نسبت کو صرف یہ بتلانے کا ہے جس طرح ایک نبی اور امتی کے درمیان کوئی جو ہے تقابل ممکن ہی نہیں ہے، نبی کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ امتی کا اس تک پہنچنا، اس کے قریب قریب پہنچنا بھی ممکن ہی نہیں، تو ایک نبی اور امتی میں تقابل نہیں ہو سکتا، دونوں میں موازنہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ایک عالم اور عابد میں موازنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف بتلانا مقصد ہے، یہ بھی مطلب نہیں کہ عالم کو خاص نبی کے ساتھ مناسبت اس معنی کر حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے برابر کا یا درجے کا ہو جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، چونکہ علم یہ نبی کی میراث ہوتی ہے تو وارث ہونے کے اعتبار سے وہ اس کے قریب ہوتا، تو اس قرب کو بیان کرنے کے لیے اس انداز سے سمجھایا گیا ایک فضلی علی ادناکم کہ ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت فوقیت حاصل ہے جس طرح کہ مجھے تم میں سے ایک ادنا امتی پر۔ پھر یہ بات بھی بیان کی گئی کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس آدمی کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہو۔ یہ ساری فضیلتیں اس صاحب علم کے لیے ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرے اور اس کے مطابق زندگی بھی گزارے اور لوگوں کے لیے بھی علم کے حصول کا ذریعہ اور سبب بنے، لوگوں میں بھی خیر کی بات کو عام کرے، خیر کی بات کو پھیلائے۔ اچھا، یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ عالم کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ باضابطہ درس نظامی پڑھا ہو، 8 سال کسی نے مدرسے کے اندر پڑھا ہو پھر ہم اسی کو ہی عالم کہیں، ایسا نہیں۔ دین کا جو بھی حصہ، جو باب ہم سیکھ لیتے ہیں وہ ہم اس کے عالم کہلاتے ہیں۔ لہذا کسی آدمی کو اگر وضو کے فرائض معلوم ہے، نماز کی فرضیت کا پتہ ہے تو اس کے حوالے سے وہ عالم کہلائے۔ اب جتنے لوگوں کو ان چیزوں کی وہ تلقین و تعلیم کرے گا، سکھلائے گا، لوگوں کو وضو سکھلائے، نماز سکھلائے، نماز کے متعلق لوگوں کو تعلیم و تلقین کرے، وہ بھی اس فضیلت اور فوقیت کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کو بھی یہ شرف اور اعزاز حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جس چیز کا ہم علم حاصل کر لیتے ہیں، جس باب سے متعلق ہم معلومات شرعی اعتبار سے حاصل کر لیتے ہیں تو بندہ اس کا عالم کہلاتا ہے، لہذا اس کے مطابق عمل کرے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ کی فرضیت کا ہمیں پتہ ہے، حج کا پتہ ہے، ہم اس کے مطابق عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، لوگوں کو اس کے مطابق آگاہی دیں، اویئرنیس دیں اور لوگوں کو اس کے متعلق معلومات دیں، تو یہ بھی معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم و تلقین کرنے والا ہی کہلائے گا، اور اس کے لیے بھی اجر و ثواب کا وعدہ ہے کہ تمام مخلوقات اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چونٹی جو اپنے بل میں موجود ہے اور وہ مچھلی جو سمندر کی تہ میں موجود ہے، وہ بھی اس قسم کی مخلوقات بھی اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں۔
دعا فرما اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا